مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو ایس آر ایس جو ہے وہ بنانا سکھاتا ہوں کہ ایس آر ایس جو ہے وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ہماری تیسری اسائنمنٹ ہے جس کے اندر ہم نے ورڈ کی ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے بھیجنی ہے، اور اس ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم چند چیزیں جو ہیں وہ ٹائپ کر کے بھیجیں گے جو کہ ہمارے پروجیکٹ سے ریلیونٹ ہوں گی۔ میں آپ کو ذرا اس کا اوور ویو دیتا ہوں۔ ایک آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک ریکوائرمنٹ فائل ہے۔ یہ آپ کو آپ کے جو وی یو ایل ایم ایس کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر جو 619 کی فائل ہے نا، اس کورس کے اگینسٹ آپ کو ایک پروجیکٹ ڈاکومنٹ ملے گی جو آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اب اس ڈاکومنٹ کے اندر اس پروجیکٹ کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اس میں ہم نے کیا چیز بنا کے کسی کو دینی ہے۔ دیکھیں جی، جیسے اس کے اندر مینشن ہے کہ آپ ایکسیس ٹو کمپیوٹر سسٹم از موسٹ آفن بیسڈ آن دا یوز آف الفا نیومیرک پاسورڈز۔ یہ اتنا جو ہے یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ گرافیکل یوزر اتھینٹیکیشن ہوتا کیا ہے۔ یہاں پر اس نے یہ کہا کہ گرافیکل یوزر اتھینٹیکیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور یہ اس نے اس کی فنکشنز بتائے ہیں کہ اس فنکشنز کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کرنا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، اس نے کہا کہ یہ فنکشن جو ہے یہ ایڈ کر سکے پرسنل انفارمیشن کو، یہ اپلوڈ کر سکے 4 سے 6 امیجز کو، یہ امیجز جو ہیں ان کو پاسورڈ کے طور پہ سٹور کر سکے، یہ لاگ ان پیج کو اور ایڈمن پیج کو جنریٹ کر سکے وتھ 30 پیجز، اور یہ یوز کرے لائبریری آف امیج کو تاکہ جو ہے نا وہ ہمارا امیج جنریٹ ہو، سلیکٹ کر سکے اپلوڈڈ امیج کو، چینج کر سکے پاسورڈ کو، اور گیٹ لاگ ان کر سکے اور کیپ ریکارڈ۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں وربس کو ڈھونڈیں آپ، جتنی لائنوں میں ورب موجود ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے فنکشن ہم نے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ ایڈ، اپلوڈ، لاگ ان، اور اسی طرح امیج ٹو انکلوڈ، یہ اس میں کوئی نہیں ہے، سلیکٹ ہو گیا، چینج ہو گیا، گیٹ لاگ ان ہو گیا، کیپ ریکارڈ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اس پورے کے پورے پروجیکٹ کی فنکشنالٹیز ہیں جن کو اب ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، یہ سیمپل پروجیکٹ فائل اس کے حوالے سے بنی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے پروجیکٹ کا نام یہاں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کا نام یہاں پر لکھ دیا، گرافیکل یوزر اتھینٹیکیشن۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے گروپ کا آئی ڈی اور اپنے ٹیچر کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں نیچے آ کے آپ اپنے دونوں چیزیں، یہ دیکھیں اب میں نے اس میں کیا لکھا، فلاں ڈیٹ کو یہ ہم نے بنائی ہے، ورژن اس کا 1.0 ہے، یہ دونوں جو گروپ ممبرز ہیں ان کا آپ نے نام لکھ دیا۔ یہاں پر میں نے لکھ کے بھیجا کہ جی کہ گرافیکل یوزر اتھینٹیکیشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا پورا اسکوپ لکھ دیا کہ یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے نیٹ سے دیکھا، یا میں نے اسی فائل میں سے جو ہے نا وہ یہ ایک پیرا جو ہے اس کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیا، جس میں کیونکہ میرے پاس اصل ڈاکومنٹ تو یہ ہے نا جس سے میں نے سارے اپنے پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ ایک چیز اس میں یہ لکھنا ہے۔ اب سب سے پہلا کام جو اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے کہ ہم نے اسکوپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارے پاس اسکوپ اس کا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو کریٹ کرنے کی، آپ نے جہاں جہاں پہ بنانا ہے یہ بڑی آسانی سے بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے اسکوپ، اب آپ یہاں پر اپنے پروجیکٹ کا اسکوپ لکھیں گے۔ یہ اسکوپ آپ کو کچھ حصے آپ کو ملے گا آپ کی ریکوائرمنٹ فائل میں سے، یہاں سے، اور باقی آپ نیٹ سے پڑھ لیں کہ جس طرح یہاں پر گرافیکل یوزر اتھینٹیکیشن ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پرپس کیا ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کا پڑھیں، جیسے فار ایگزامپل یہ این جی او ہے، یہ اس نے لکھا کہ پوئٹری اینڈ ہنگر آر دا میجر پرابلمس، دیر آر مینی این جی اوز، وائی این جی اوز آر ورکنگ آن، سوسائٹی میں کس طرح کا رول ہے یہ سارا، اور یہ این جی او ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے آپ کے این جی او کی ورکنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک پیرا آپ کا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا یہاں تک، کیونکہ یہاں سے آگے تو وہ فنکشن بتائے گا، اور اس سے ریلیونٹ 2 پیرے آپ اور جنریٹ کریں، یونیک پیرے، کاپی پیسٹ آپ نہیں کریں گے، یہ آپ کا اسکوپ بن جائے گا۔ اسکوپ کے بعد جو پہلی ٹیکنیکل چیز آپ نے اس کے اندر بنانی ہے وہ یہ ہے فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ۔ آپ کا سسٹم جو ہے وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہیں اور نان فنکشنل کون سی ہیں، یہ آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو آپ کی بک ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ پارٹ 1 جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو اس کی مکمل ڈیفینیشن ملے گی۔ فنکشنل ریکوائرمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے، آپ کا سسٹم کیا کیا پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا سسٹم کن شرائط کے اندر رہ کے یہ کام کرے گا۔
نان فنکشنل میں ہم کنسٹرینٹس بتائیں گے. فار ایگزامپل میرا جو GUA ہے یا میرا جو NGO مینجمنٹ سسٹم ہے یہ یوزرس کو کریٹ کرے گا, یوزرس کو ڈیلیٹ کرنے کی سہولت دے گا. اب اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اندر چلے گا, یہ اس کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ونڈوز 9 ہے یا 10 ہے, جو بھی ونڈوز 8 ہے یا 10 ہے, اگر آپ کا لمیٹڈ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ونڈوز 8 میں کم از کم چلے گا. یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ .NET کے اندر جو ہے نا وہ بنے گا. اب یہ دیکھیں میں نے کہا کہ یہ فلاں چیزوں کے ساتھ چلے گا, یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اگر میرا سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ اتنی دیر میں ریکور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی یوزر ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس کو اس طرح سے ہم بیک اپ کر سکتے ہیں. دیز آر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. یہ فنکشن کرتا کیا ہے, یہ NGO مینجمنٹ سسٹم ہے یا جیسے یہاں پر تھا. اگر ہم غور سے دیکھیں جو سیمپل ہے تو جو کچھ آپ کو یہاں پر یہ مل رہا ہے نا, ایڈ, اپلوڈ, لاگ ان پیج, یہی اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. غور سے دیکھیں میں نے کیا لکھی ہوئی ہیں اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس, دیکھیں ذرا. تو میں نے کیا لکھا ہوا ہے, غور سے دیکھیں جی, کہ جناب یہاں پر اب میں وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس جتنے فنکشن میرے یہ جتنے یہ ڈاٹس ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 فنکشن آپ کے پروگرام میں ہونے چاہیے بس. ایڈ پرسنل یوزر انفارمیشن, ایک سائن اپ کا پیج ہوگا جس میں ہم یوزر کو ایڈ کر سکیں گے, ہم امیجز کو اپلوڈ کر سکیں گے, ہم پاسورڈ کو سیٹ کر سکیں گے, ہم جنریٹ کر سکیں گے مور دین 30, سلیکٹ کر سکیں گے, چینج کر سکیں گے, لاگ ان کر سکیں گے, اینڈ کیپ ریکارڈ کر سکیں گے. یہ 8 اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوگی. اب اگر ہم اپنے فنکشن کو دیکھیں جو ہمارا NGO والا ہے تو دیکھیں سسٹم شوڈ ہیو اے یوزر رجسٹریشن پرسنل اینڈ رجسٹریشن. یہ پورا ایک نا ماڈل ہے چھوٹا سا جس میں یوزر رجسٹریشن ہوگی. 2 پراسپیکٹو میں چلے گا, ایک رجسٹر کرے گا ڈونیٹر کے لیے, ایک والنٹیر کے. دیکھیں یوزر کین میک آن لائن, یہ والا جو حصہ ہے کہ یوزر رجسٹریشن, یہ ایک اس کا فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. کیا ہوا, NGO ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم will allow a user to register himself as a donator or volunteer. User can make, یہ دیکھیں can make, یہ آپ کی ورب ہے, یہ بھی فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. یوزر should send confirmation email, آپ کے سسٹم جو ہے send confirmation email, یہ بھی ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح جناب can donate, یہ بھی انوائرمنٹ. should allow donation, یہ بھی allow. can send out reminders, یہ بھی آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس. کین امپورٹ آن لائن ڈونیشنس, آپ کی جو ہے وہ یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. سسٹم کین سینڈ بیچ ای میلز, یہ بھی آپ کی فنکشنل ہے. اینڈ کین ٹریک فنڈ ریزنگ کیمپینز, یہ بھی آپ کی جو ہے وہ ایک اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا, تو یہ آپ کی ہوگی فنکشنل ریکوائرمنٹ. نان فنکشنل آپ بڑے آرام سے پڑھ سکتی ہیں, اگر آپ دیکھیں جا کے میں نے یہاں پر یہی چیزیں نان فنکشنل میں لکھنی ہوتی ہیں. یہ دیکھیے گا اس میں نے نان فنکشنل مینشن ہی نہیں کی. آپ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ مینشن کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایسا سیمپل پرووائڈ کروں گا کہ جس میں آپ کو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس بھی مل جائیں گی. اب فنکشنل اور نان فنکشنل یہ پہلی چیز ہے اس میں ڈیفائن کرنے والی. اب آپ نے دیکھیں کتنے بنائے, یہ 8 بنائے نا. اب آپ یوز کیس ڈائیگرام بنائیں. یوز کیس ڈائیگرام بنانے کے لیے آپ کو ویزیو کا استعمال کرنا پڑے گا. یعنی ڈائیگرام اصل میں یہ ہوگی. یوز کیس ڈائیگرام جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی مشتمل ہوتی ہے 3 چیزوں کے اوپر. یہ آپ کا ایک دائرہ ہوگا, اس کو سسٹم باؤنڈری کہتے ہیں. یہ اوولز ہوں گے, اس کے اندر وہ آپ 8 چیزیں لکھیں گے جو آپ نے ادھر بتائیں گے, ایڈ یوزر, اپلوڈ امیج, اس طرح کر کے. یہ آپ کے یوز کیس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ایکٹرز ہیں, یعنی ایڈمن ہوگا اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ یوزر ہوگا. بالکل NGO مینجمنٹ سسٹم میں بھی یہی ہوگا. ایک تو وہ بندہ خود ہوگا جو کہ اس سارے سسٹم کو ہینڈل کرے گا, وہ ایڈمن ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایک یوزر ہوگا جو اس کو استعمال کرے گا. اب کچھ کام جو ہے وہ ایڈمن کرے گا, کچھ فنکشنز جو ہیں وہ یوزر کرے گا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ 4 چیزوں کو یوزر ہینڈل کرتا ہے اور یہ لاگ ان سسٹم کو جو ہے وہ ایڈمن ہینڈل کرتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ غور سے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 بلکہ ایک یہ ہو گیا جی 8. تو میں نے ادھر 8 بنائے تھے, یہ 8 کے 8 یہاں پہ یوز کیس بن گئے. اسی طرح کی ڈائیگرام ہونی چاہیے, اوولز ہونے چاہیے. یہ ایکٹر ہے, یہ آپ کا ایکٹر ہے, یہ آپ کے یوز کیسز ہیں, یہ جو ہے یہ آپ کی سسٹم باؤنڈری ہے. ایک ڈائیگرام
ویزیو میں بنائیں گے تو آسانی سے بن جائے گی، ورنہ چاہے پینٹ میں بنا دیں، جس مرضی کے اندر ان سمبلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ ڈائیگرام جو ہے نا وہ بنا دینا. یہ آپ کی دوسری چیز ہوگی. اس کے بعد جتنے یوز کیسز ہیں اتنے ہم نے یوز سینیریوز بنانے ہیں. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، یہ ڈاکومنٹ آپ کو ملے گی. یہ دیکھیں جی، یوز کیس کا ٹائٹل کیا ہے؟ ایڈ یوزر. جس طرح وہاں پہ تھا وہ ٹائٹل یہاں لکھ دیں. اس کا ایبریویٹڈ ٹائٹل جیسے یہ لاگ ان ہے، اس کے ساتھ آپ سس لکھ دیں، یعنی آپ لاگ ان انڈرسکور سس. یوز کیس کا آئی ڈی، یوز کیس کا آئی ڈی آپ نے اس طرح سے دینا ہے. آپ کے پروجیکٹ کا نام ہے GUA انڈرسکور، آپ کی فنکشن ریکوائرمنٹ پہلی ہے یہ اور 1. اس طرح کر کے آپ اس کا نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم NGO کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے جی NGO ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم -FR-1، یعنی اس کی پہلی ہے. کون کون بندہ اس کو یوز کرے گا؟ ایڈمن نے بھی لاگ ان ہونا ہوتا ہے، یوزر نے بھی لاگ ان ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے ڈسکرپشن کیا ہے؟ لاگ ان سسٹم. دس یوز کیس پرفارمز نیسیسری یوزر اتھینٹیکیشن، یعنی یہ لاگ ان کے اندر ہوگا کیا. اگر ہم بات کرتے ہیں نا کریٹ یوزر کرنے کی، تو ہم کیا لکھیں گے کہ دس یوز کیس از یوزڈ از الاؤ اے یوزر ٹو کریٹ اٹس اون ریکارڈ یا یوزر ممبرشپ ان دا ڈیٹا بیس. اب پری کنڈیشن کیا ہے؟ یوزر اب لاگ ان وہ ہو سکتا ہے جو یوزر اس میں موجود ہوگا. تو اسی طرح ہر یوز کیس کی کوئی نہ کوئی پری کنڈیشن ہوگی، یعنی وہ شرط جو اس یوز کیس کو چلانے سے پہلے پوری کرنی ہے. آپ نے لکھا یوزر مسٹ بی ان سسٹم. ظاہر لاگ ان وہی یوزر ہو سکتا ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہوگا. اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو یہ تو یوز کیس چل ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے سیکوینس آف سٹیپ دینے ہیں. وہ آپ کو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا نا ویژولائز کرنا ہے اپنے سسٹم کو. لاگ ان بندہ کیسے کرتا ہے؟ اپنے آئی ڈی کو دے گا، امیج کو اپلوڈ کرے گا، یوزر سلیکٹ کرے گا، انکریکٹ آئے گا تو کوئی ایرر آ جائے گی، وہ ایرر آپ نے یہاں لکھ دینی ہے اور ویریفیکیشن کر کے یوزر کو اینڈ کر دے گا. پوسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر یہ یوز کیس جو ہے وہ سکسیزفلی رن ہو جاتا ہے، لاگ ان سسٹم میں بندہ آیا، اس نے یوزر نیم پاسورڈ دیا، اگر وہ صحیح تھا تو کیا ہوگا؟ بندہ جو ہے وہ سکسیزفلی سسٹم میں لاگ ان ہو جائے گا. یہ ہم نے پوسٹ کنڈیشن میں لکھ دیا. یہاں آپ اپنا یہ 8 وہ اوپر جو بنائے تھے ان 8 کو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. 8 لکھ دیں یا 5 لکھ دیں یا 4 لکھ دیں، وہ جو 8 ہم نے اوپر بنائے تھے. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ یہاں پر جو ہے نا وہ لکھ دیں گے. تو یہ آپ کے پاس ہو گیا آپ کی یوز کیس ڈائیگرام. اس کے بعد آپ نے اڈاپٹڈ میتھڈالوجی کہ آپ کس میتھڈالوجی کے ذریعے جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس میں تعارف دے سکتے ہیں کہ واٹر فال ہوتا ہے، اسپائرل ہوتا ہے، ایجائل میتھڈز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھ کے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ VU کا پروسیس ماڈل ہے جس کے اندر ایک ایک فیز ہوتا ہے. ہر فیز کے بعد ہم اپنی ڈاکومنٹ کو اپنے ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ ان کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد آخری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ورک پلان بنا کے دینا ہے. مائکروسافٹ پروجیکٹ کو آپ کھولیں گے. پروجیکٹ نام کا جو ہے نا یہ آپ نے اگر انسٹال کیا ہوگا تو یہ اس کے اندر انسٹال ہوگا. مجھے کنفرم نہیں ہے کہ میں نے اس کے اندر آفس کے اندر انسٹال کیا ہوگا یا نہیں، لیکن ہونا تو چاہیے. یہ مائکروسافٹ آفس کے اندر، یہ مائکروسافٹ آفس ہے. پبلشر ہے پاور پوائنٹ، پبلشر ون نوٹ پاور پوائنٹ. اچھا جی، آفس ٹولز، اس کے بعد آفس یہ جو ٹولز آئے یہ ہے میرے خیال میں پروجیکٹ میں شاید یہ پکچر میں کا یہ پروجیکٹ شاید میں نے اس میں انسٹال نہیں کیا. مائکروسافٹ پروجیکٹ کو انسٹال کریں اور اس کے اندر یہ ڈائیگرام آپ نے بنا دینی. بڑی آسانی سے بن جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر. مائکروسافٹ پروجیکٹ، یہ دیکھیں مائکروسافٹ آفس پروجیکٹ انسٹال ہے اس کے اندر. یہ آپ کے سامنے ٹاسک کا نام لکھنا ہے، کتنے ڈیوریشن کی ہے، کب آپ نے شروع کی، کب آپ نے فنش کی. اپنے کیلنڈر کو پیچھے لے جائیں، ٹھیک ہے نا، جہاں سے آپ کو یہ سارا ملا تھا. ایڈ کریں جس میں یہ ٹاسک ہے آپ کی، یہ آ گئی. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا ٹیسٹ فیز کی لرننگ سے. ٹھیک ہے جی، ٹیسٹ فیز 1 کی لرننگ ہوئی تھی پہلے.
अच्छा जी, कब ये शुरू हुई वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दें। ये हमारी शुरू हुई फॉर एग्जांपल मई 11 से लेकर, और ये ख़त्म हुई कहाँ जाके, मई 21 को। ठीक है जी, ओके किया हमने। और कंटिन्यू मूव टू स्टार्ट, यस जी, ओके करें। ये देखें 8 दिन है आपके वेडनेसडे को, ये पहला फेज़ हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया जी कि टेस्ट फेज़ आया हमारे पास। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन थी सिर्फ 3 दिन, 2 दिन थे ये, और हमने इसको शुरू किया था जुलाई की 20 है वहाँ पे लिखी है, तो चलो जी यहाँ से 21 कर रहे हैं, 21 से आपने शुरू किया। ओके करें। ये देखें जिसने खुद ब खुद 3 दिन थे ना, तो इसको शुरू करके 25 तक उसने इसको बड़ी आसानी से, इस तरह आप सारे जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये बार खुद ब खुद यहाँ बन जाएंगे। इसका इसकी तस्वीर बनाएंगे, प्रिंट स्क्रीन से ले लें, स्निपिंग टूल से ले लें, और उस तस्वीर को उठा के आप अपने SRS के अंदर इस तरह से पेस्ट करें। ठीक है जी, तो आप देख लें, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि आपने फंक्शन स्कोप लिखना है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, उसके बाद इन फंक्शन का एक यूज़ केस डायग्राम बनाना है। यूज़ केस डायग्राम के लिए आपके पास विजियो का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर विजियो नहीं है तो आप पेंट में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें विजियो में ही बनाना। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं यूज़ केस, तलाश करें, यहाँ से आपको वो दिखा देगा कि यूज़ केस डायग्राम जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। वो सारे सिंबल इसमें आ जाएंगे। इसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें 2010, उसमें ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और आप इनको बड़ी आसानी से जो है ना वो बना सकते हैं। ये जी मेरा ख्याल है ये गलत हो गया, UML से यूज़ केस डायग्राम जो है ना, यूज़ केस डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बहुत आसान होता है। मैं MS पेंट में आपको बना के दिखाता हूँ कि आपने अपने सिस्टम के लिए ये रेक्टेंगल डाल देंगे, ये आपकी सिस्टम बाउंड्री, यहाँ नाम लिखते हैं एनजीओ डोनेशन मैनेजमेंट, और हर यूज़ केस के लिए आपने इस तरह का ओवल बनाना है। ठीक है, जितने भी यूज़ केसेस आपके हैं, अगर कोई यूज़ केस ऐसा है, मिसाल के तौर पर ये एक यूज़ केस है, ये आपका जो एक्टर है, जो भी यहाँ पर एक्टर आपका मौजूद है, ये आपका एक्टर मौजूद है, ये एक्टर जो है ना वो डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये एक्टर जो है वो इसको यूज़ करता है, और ये यूज़ केस आगे जाके जो है ना वो इसको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 जो हैं इनको तो आपका एक्टर यूज़ करे। ठीक है, और ये यूज़ केस जो हैं फिर जाके इनको यूज़ करेंगे। ये चीज़ भी उसमें से उन्हीं 8 में से 7 में से 10 में से जो भी आपने यूज़ केस बनाने हैं, ये चीज़ भी आपने उसमें से फाइनल करके देख लेनी है कि इनमें से कौन सा यूज़ केस जो है ना वो यूज़ करता है। इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं आप यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, थैंक यू।